جو ہمیشہ ہماری فکر کرتا اور ہمیں سنبھالتا ہے۔ آئیے خدا کے کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے پرانے عہد نامہ میں سے نوح۔ یہ یرمیہ کے بعد آئے گا، عیسائیہ کے بعد یرمیہ اور یرمیہ کے بعد نوح۔ نوح اس کا 30 باب، اس کی 27ویں آیت سے ہم خدا کا کلام سنیں گے۔ نوح 30 باب اور اس کی 27ویں آیت سے کلام فرماتا ہے، آدمی کے لیے بہتر ہے کہ اپنی جوانی کے ایام میں فرمانبرداری کرے، وہ تنہا بیٹھے اور خاموش رہے، کیونکہ یہ خدا ہی نے اس پر رکھا ہے۔ وہ اپنا منہ خاک پر رکھے کہ شاید کچھ امید کی صورت نکلے، وہ اپنا گال اس کی طرف پھیر دے جو اسے تمانچہ مارتا ہے، اور ملامت سے خوب سیر ہو، کیونکہ خداوند ہمیشہ کے لیے رد نہ کرے گا، کیونکہ اگرچہ وہ دکھ دے کر دے تو بھی اپنی شفقت کی فراوانی سے رحم کرے گا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ خداوند کی تعریف ہو۔ ہاللیلویا۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں، اس لیے ہاللیلویا، بڑے کی تعریف ہو، خدا کی تعریف ہو کہ اس نے ہمیں زندہ رکھا اور اپنے قدموں میں لے آیا۔ ہاللیلویا، یہ اس کا فضل ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس بات ان دنوں میں خاص طور پر پاک روح کی حضوری بار بار کبھی کہیں جاتے ہوئے کہیں سے آتے ہوئے چیزوں کو بڑا قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ آج ٹارگٹس جو ہیں بڑے چھوٹے چھوٹے لیکن بڑے کلیئر ہیں، یہ کام کرنا ہے، اور اس کے بعد ٹوٹل فوکس جو ہے وہ خدا کی قدرت کو انجوائے کرنے میں۔ ٹیمپریچر 44 ہو اور آپ دھوپ کو انجوائے کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، دل گھبراتا ہے۔ لیکن کیا اس گرمی کے بغیر ہم ان فروٹس کو کھا سکتے ہیں جو آج کل ہیں؟ کیا وہ فروٹ ہماری ہمیں مل سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں مل سکتے۔ مینگو شدید گرمی کے بغیر پکتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، آج کل کون کون سے فروٹ ہیں؟ جی بولے یار، بولا کروں، میری عادت ہے، آپ کو پتا ہے، آپ کو انوالو کرتا ہوں۔ ہاں جی، فروٹ ایک راست باقی یہ بیٹھے ہیں۔ کیلا، چلو کیلا، اوکے، اور مینگو، اور ہاں جی مینگو، اوکے، آمب، اور آلو، پیچ، جی لیچی، یس، لیچی خوبصورت بڑی ہوتی ہے۔ لیچی دیکھنے میں کیا بات ہے، ایک اناناس بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن لیچی بڑی، اور ہاں جی آلو بخارا، واہ واہ واہ، پلم۔ کیا خیال ہے یہ ساری چیزیں گرمی میں کیوں ہوتی ہیں؟
نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ گرمیاں آتی ہیں تو ان فروٹس کو خدا دھوپ سے پکا دیتا ہے اور ہم کھا لیتے ہیں. ہاللیلویا. میں اس دھوپ کو بھی انجوائے کئی دفعہ کرتا ہوں. پسینہ مجھے بہت آتا ہے, سادہ بھی, لیکن انجوائے کریں خدا کی برکتوں کو. میں کہتا ہوں سانس ہے تو سب کچھ ہے. دن جے دسمبر والے نہیں رہے تو دن جولائی والے بھی نہیں رہے. چینج ہو جاتا ہے, سب کچھ بدل جاتا ہے. ایک دن کے بعد دوسرا دن آتا ہے. ایک دن دکھ کا ہے تو دوسرا دن برکت کا آ جاتا ہے. اپنی زندگی میں یہی رکھیں کہ آپ کی زندگی میں سرکل چلتا رہتا ہے. آج کا مضمون بڑا ہی پیارا ہے کیونکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق یوتھ کے ساتھ ہے, ینگسٹرز کے ساتھ ہے. ینگسٹر کتنے ینگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹیاں بیٹے کتنے ہیں؟ کئیاں نوں اے ہی نہیں یقین کہ سی ینگ گئے. اور بھائی جو ینگ ہے ہاتھ کھڑا کرے. یس پریز گاڈ. آج کا جو کلام ہے وہ آپ کے لیے ہے. خاص طور پر خدا آج آپ کے ساتھ بولنے والا ہے. اور آج کے کلام کا جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے وہ نوح کی کتاب میں سے ہے. نوح کا مطلب ہے ماتم, اور اس کے لکھنے والا یرمیا نبی ہے. اور یرمیا نبی کو رونے والا نبی کہا جاتا ہے, کرائنگ پروفیٹ. کرائنگ پروفیٹ, رونے والا, دکھ سے, اپنی قوم کے دکھوں سے, اپنی قوم کی فکروں سے رونے والا. اور آپ یقین جانیے کلام میں آغاز ہی میں کہہ دیا گیا آدمی کے لیے بہتر ہے کہ اپنی جوانی کے ایام میں فرم برداری کرے, اور ہم اپنی جوانی ہی میں نافرمانیاں کرتے ہیں. خدا کی نگاہ میں جوانی ہی وہ وقت ہے جب ہمیں فرم برداری کرنی ہے, کیونکہ یہی سے عادت پکی ہونی ہے. بلکہ اس سے بھی پہلے بچپن سے ہم نے اچھی عادات کو لینا ہے. اور جب ہم اچھی عادات کو نہیں لیتے بچپن سے بگڑ جاتے ہیں. بچے جن کے چھوٹے ہیں, آج بچہ کلاس پکڑ کے پھینک دیتا ہے, اب میرے منہ سے مزاق نہ ہنستا ہے, ایک اور مار, تو پکا ہو جاتا ہے نا. اس کی عادت بن جاتی ہے بدتمیزی کرنے کی. وہ کسی کو نہیں دیکھتا, پھک پھک. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فرم برداری کا ہماری زندگیوں میں حصہ ہے یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جوانی وہ وقت ہے جب آپ نے پروف کرنا ہے کہ میں فرما بردار ہوں. لیکن یہ اس تربیت کا, یہ اس عادت کا جو بچپن سے چلی آ رہی ہے اس کا ثبوت ہوگی. اب کلام فرماتا ہے کہ تو جوانی کے ایام میں فرما برداری کر. اب فرما برداری ایک ایسا مضمون ہے جو کہ ہر طرح سے سیکھا جا سکتا ہے. اسپرچل فرما برداری, ماں باپ کی فرما برداری, استادوں کی فرما برداری, ملک کے قانون کی فرما برداری. فرما برداری کا مطلب کیا ہے؟ لکھ لیجیے اپنے پاس. پہلا مطلب ہے حکم ماننا. کیا مطلب ہے جی؟ حکم ماننا. دوسرا مطلب ہے اطاعت, کسی کے تابع ہو جانا, اطاعت کر لینا. اور خدا کہہ رہا ہے تو جوانی کے دنوں میں حکم مان, اپنے باپ کا بھی, اپنی ماں کا بھی, اپنے استاد کا بھی, اپنے روحانی استاد کا بھی حکم مان. اور سب سے بڑھ کر وہ کہتا ہے میرا حکم مان. سب سے بڑھ کر وہ کہتا ہے میرے کلام کے تابع ہو جاؤ. آپ بائبل میں چند ہم
वजन अल्फाज पढ़ते हैं, सुनते हैं। फर्माबरदारी के हम वजन जो अल्फाज है उनमें ताबेदारी है, जिम्मेदारी है, बोझ उठाना, जुए के नीचे रहना, हुक्म मानना, ये सब के सब एक ही तरह के हम वजन अल्फाज है। और बेहतर है कि हम फर्माबरदारी करें, बेहतर है कि हम हुक्म मानने वाले बने, ना फरमान या हुक्म ना मानने वाले ना बने। मुझे और आपको किसी के ताबे रहने की आदत नहीं है, हम ताबे नहीं रहना चाहते। हम कहते हैं हम पर कोई हुक्म ना चलाए। अगर हम इंसानों और अपने बड़ों की इज्जत में उनका हुक्म नहीं मान सकते तो आसमानी बाप का हुक्म कैसे मान सकते? डिसओबीडियंस हमारे अंदर आता है। हुक्म मानना हमारे लिए नहायत जरूरी है। यर्मिया बोलता है कि इस्राएल ने खुदा के हुक्मों की नाफरमानी की और नतीजा क्या भुगता? वबा उनके अंदर लड़ाइयां, उनके अंदर झगड़े, काल, मुसीबतें, तलवार और सबसे बढ़कर नाफरमानी का नतीजा क्या निकला? खुदा ने नबूकदनेस्सर बादशाह को, जो एक सख्त बादशाह था, उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया और वो उन्हें असीरी में ले गया। क्या आप जानते हैं कि जब हम खुदा के हुक्मों की नाफरमानी करते हैं तो ठीक उसी तरह हमारी जिंदगियों के अंदर भी ये चीजें आना शुरू हो जाती हैं। नाफरमानी ही वो एलिमेंट है जिसके वसीला से हमारे घरानों के अंदर तरह तरह की बिदअतें पैदा हो जाती हैं, खानदानों के अंदर से एतमाद उठ जाता है, एक दूसरे पर एतमाद नहीं रहता। कलाम ज़बूर के अंदर बड़ी खूबसूरत बात है, देखो ऐसी बरकत उसी को मिलेगी जो खुदावंद से तेरी बीवी तेरे घर में मेहमान होता आपकी मदद होगी, तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर ज़ैतून के पौधों की मदद। देखो ये ऐसी बरकत उसी को मिलेगी जो खुदावंद से। तो डरने का क्या मतलब है? ताबेदारी, फर्माबरदारी। इसका मतलब है ऐ मेरे भाई, अगर तू खुदा का फर्माबरदार हो जाएगा तो तेरी औलाद तेरी फर्माबरदार हो जाएगी। हालेलुया। अगर तू खुदा का फर्माबरदार नहीं है तो फिर तेरी औलाद तेरी फर्माबरदार नहीं होगी। फिर इब्लीस उन्हें ले उड़ेगा। और इस्राएल के साथ भी यही, वो खुदा के हुक्मों के नाफरमान हुए और दुनिया के बादशाह उन पर चढ़ गए। वबा, काल और मुसीबतें उनका मुकद्दर बन गई, दुख सहना उनका मुकद्दर बन गया। और सबसे बढ़कर जो बात आपके साथ शेयर करने लगा, जब बादशाह असीर करके लेकर जाते हैं तो फिर कोई ऐसे नहीं रखते कि फूलों की तरह रखते हैं, फिर वो गुलामों की तरह रखते हैं, फिर वो उन्हें मारते हैं, उन पर सख्ती करते हैं और उनके लिए सख्त कानून बना देते हैं। क्या आप और मैं ये बात जानते हैं कि दुनिया के बुरे बादशाहों के सख्त कवानीन हम मान लेते हैं, हम आसमान के खुदा के अच्छे और नरम कानून मानने के लिए तैयार नहीं होते, उसका हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं होते। और जब हम आसमान के खुदा का हुक्म नहीं मानते, उसकी नाफरमानी करते हैं, ताबेदारी नहीं करते, तो यकीन जानिए वो हमें दुनिया के हवाले कर दे। चलो मौजा लुटो। जब असीर करके नबूकदनेस्सर बनी इस्राएल को ले गया तो यरूशलेम की दीवारें टूट गई, हैकल को उजाड़ दिया, बर्बादी हुई। और यही हाल आज इब्लीस हमारे खानदानों का करना चाहता है, बर्बादी लाना चाहता है, खानदानों को तोड़ना चाहता है, खानदानों के अंदर से ही
ایسے کڑوے بیج اگتے ہیں کہ حالات کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ خدا کے فرمانبردار ہو جائیے، خدا کے حکموں کو ماننے والے بن جائیے، خدا کے خوف میں رہنا شروع کر دیجئے۔ یقین جانیے آپ اندر سے بھی خوشحال رہیں گے، آپ باہر سے بھی خوشحال رہیں گے، آپ کو بلیسنگ ملے گی، آپ کو برکت ملے گی۔ اور یاد رکھیے یہ اسرائیل کے پاس چوائس تھی۔ یہ بڑی خاص بات ہے، اس کو آج کے سرمن کی خاص بات ہے، غور سے سنیں۔ اسرائیل کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس یہ چوائس تھی کہ حکم مانتے اور سدا خوش رہتے، نافرمانی کرتے دکھ میں چلے جاتے۔ آج میرے اور آپ کے پاس بھی ٹھیک وہی چوائس ہے، حکم مانے اور ہمیشہ برکت میں رہے، یا نافرمانی کر کے برکت سے باہر چلے جائے۔ یہ آپ پر، یہ مجھ پر ہے، ہمارے خاندانوں پر ہے، ہماری زندگیوں پر ہے۔ ہم کیا پلان کرتے ہیں، ہم کیا اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے۔ آئیے ذرا مین حوالے کی طرف چلیں اور تیسرے باب کی تیسرا باب اور اس کی 26ویں آیت سے ذرا دیکھیں۔ یہ خوب ہے کہ آدمی امیدوار رہے اور خاموشی سے خداوند کی نجات کا انتظار کرے۔ آدمی کے لیے بہتر ہے کہ اپنی جوانی کے ایام میں فرمانبرداری کرے، وہ تنہا بیٹھے اور خاموش رہے، کیونکہ یہ خدا ہی نے اس پر رکھا ہے۔ کیا ہم نے کبھی میڈیٹیشن کی ہے؟ ہم کبھی تنہا خدا کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے رکے؟ یا ٹک ٹاک کی ساڑی جان نہیں چھڑ دے، فیس بک کی ساڑی جان نہیں چھڑ دی، دن راتی سانو کوئی خیال۔ کبھی کبھی خدا کے ساتھ تھوڑا وقت ون ٹو ون گزارے۔ میں نہیں کہہ رہا، خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ تنہا بیٹھے، خاموش رہے اور خدا کے حضور سے پوچھے کیا ہو رہا ہے، یہ چیزیں کیوں خراب ہو رہی ہیں، یہ چیزیں بہتر کیوں ہو رہی ہیں، خدا آپ کو بتائے گا۔ یقین جانیے خدا کا وعدہ جیسا موسیٰ کے ساتھ تھا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے۔ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا، اس کے تیرے بھی ساتھ رہوں گا، کہ یہ میرے بھی ساتھ ہے، کیونکہ وہ آپ کا بھی خدا ہے، بلکہ موسیٰ کا وہ خدا تھا اور ہمارا باپ ہے، بولے ہاللیلویا، ہمارا وہ باپ ہے۔ ہمیں تو اس کے قریب جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اسی آیت میں تھوڑا سا آگے چلیں، اس سے پہلے ایک حوالہ دیکھیں گا جلدی سے، آئے ذرا دوسرا تواریخ میں چلیں، دوسرا تواریخ 7واں باب اس کی 14ویں آیت پڑھی۔ بائبل مقدس کی ان آیات میں سے یہ ایک آیت ہے جو عام طور پر مسیحیوں کو زبانی آتی ہے۔ دوسرا تواریخ 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، تب کب جب نافرمانی کر کے سزا بھگت رہے ہو، جب نافرمانی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے وبا، بیماری، پریشانی، لڑائیاں، جھگڑے، تکلیفیں، فاصلے بڑھ رہے ہو، تب کی بات ہے۔ اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھرے، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ کب؟ جب کام خراب ہو گیا ہو، جب معاملات خراب ہو چکے ہوں، تو ابلیس میرے اور آپ کے کام میں آ کر کیا کہتا ہے؟ ابلیس کے پاس بڑا زبردست ہتھیار ہے،
वो बुरी हालत में आपके पास आता है, उस हालत में जब आपको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही होती, जब आपके पास कोई तसल्ली देने वाला नहीं होता, जब आपके पास किसी किस्म की कोई रोशनी नहीं थी, उस वक्त अब आपके कान में आकर ये बात अब वो आपको आकर कहता है और तेरा कुछ नहीं हो सकता। फिर वो आकर कहता है और तू बीमार ही रहेगी। ये इब्लीस की बातें बता रहा हूं आपको, ये इब्लीस आपको आकर कहता है तेरी बर्बादी पक्की है। वो कान में आकर कहता है इमरान तो बात ना कर। वो अगर बार बार ऐसी नाउम्मीदी और अंधेरे में धकेलने की कोशिश करता है, वो आपके हौसले को तोड़ने की कोशिश करता है, वो आपकी यूनिटी को, आपके मुत्तहिद होने को पसंद नहीं करता। लेकिन खुदा का कलाम आपके लिए क्या है? खुदा का कलाम फरमाता है तब जब इब्लीस कानों में आकर कह रहा हो, जब आपकी उम्मीद आपके हाथ से चली जाए, जब बीमारी आप पर तरह तरह से अटैक कर रही हो, जब खानदान के अंदर लड़ाइयां झगड़े और बुरी बातें पैदा हो रही हो और आप परेशान हो, आपको लग रहा हो कुछ नहीं है, तब आपका खुदा आपसे कहता है तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर मेरे कदमों में आए, तो मैं आसमान पर से सुनकर सारे दुख, सारे रोग, सारी लड़ाइयां, सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दूंगा, क्योंकि मेरा खुदा ऐसी बातें करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। कोई बुलंद आवाज से कह सकता है हालेलुया। वो कानों में आकर सरगोशियां करता है और हम खुदा की बात को छोड़कर इब्लीस की बात की तरफ लग जाते हैं। इब्लीस की बातों को इतनी अहमियत ना दें, जितनी अहमियत आप उसे देंगे वो आपके ऊपर हैवी होता जाएगा, वो आपको पकड़ता चला जाएगा, वो आप मुश्किलात में फंसाता चला जाएगा, वो आपके करता चला जाएगा। लेकिन आपने अपने खुदा की बातों पर गौर करना है। वेले ना टुरिए तो पहुंच जाए एक वेले तो फिर प्लीज आपके घेरे को बंद कर रहा, लेकिन आपका खुदा उस घेरे को खोल देगा, बल्कि इब्लीस के घेरे को उसने अपने जलाल, अपनी कुदरत और अपने जोर से तोड़ कर रख दिया है। और उसने कहा मेरे पास आ जाओ, मेरे हुजूर आ जाओ, मेरे दीदार के तालिब हो जाओ, खाकसार बन जाओ, फर्माबरदार बन जाओ, मैं तुम्हें निकाल लूंगा, मैं तुम्हें निकाल लूंगा। नाउम्मीदी की बातों की तरफ कान लगाने की बजाय उम्मीद की बातों की तरफ लगाए। मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं वो मुझे कहें तो सही, लेकिन आकड़ के नहीं असी रब को आकड़ के कुछ काम कराए नहीं सकते। खाकसार बनकर, क्या करके जी? खाकसार बनकर हम अगर झुकेंगे तो आसमान का खुदा हमारे लिए बरकत को जारी करे। वापस 29वें बाब में आ जाइए, 29वीं आयत में वो अपना मुंह खाक पर रखे कि शायद कुछ उम्मीद की सूरत हो। अरे कहाँ रखे अपना मुंह? खाक पर, यानी कि सजदे में चला जाए, खाकसार हो जाए, सारा घुमंड निकल जाए, सारी शेखियां निकल जाए। हमें अपनी दौलत पर घमंड होता है, हम कहते हैं खुदा क्या है, हमें अपने आप पर बड़ा घमंड होता है, हम कहते हैं खुदा क्या है। हम अपनी चीजों पर, अपनी जायदादों पर, अपनी पता नहीं केड़ी केड़ी शायद
घमंड करते हैं और साथ में इब्लीस हमारे काम में कहता है ये सारा तेरी मेहनत का नतीजा। लेकिन खुदा कहता है तेनू चंगियां चीजां नाल कुछ नहीं बोलोगी, तेनू चंगियां चीजां नाल वो ऊपर वाला रिझाता है, ये कानों में फुसफुस करने वाला नहीं रिझाता। ये आसमान का खुदा आपको और मुझे अच्छी नेमतों से आसूदा करता है। कब तक? कब तक? सारी उम्र है। तो फिर वो अपना मुंह खाक पर रखे तो ये जवानी में हो सकता है, बुढ़ापे में तो आंसू निकलते ही निकलते। पुरानियां जाता काश मैं फलाने वेले ऐ फैसला ना करता ते अथरू निकलने ने तौबा अपने आप होने होती। जवानी में कहे ऐ खुदा मैंने इब्लीस को बड़ा खुश किया, अब से मेरी जिंदगी तेरी है, मुझे तू अपने लिए इस्तेमाल कर। फिर देखिए पाखरू कैसे आपको जोर देता है, पाखरू कैसे आपको इस्तेमाल करता है। क्या कर तो देखिए, क्या कर तो देखिए। इब्लीस की बातों पर मत जाइए। वो कहता फंस गया मेरी कीचड़ और नहीं मैं छड़ता। लेकिन खुदा कहता है तब मेरे लोग आ गए मेरे पास, इब्लीस की ताबेदारी करने के बजाय मेरे हुजूर खाकसारी कर रहे। सब ठीक कर रहा भाई, इंसानों और अपने जैसे लोगों की फर्माबरदारी करने की बजाय खुदा की फर्माबरदारी कीजिए। फिर देखिए कैसे हालात दुरुस्त होते हैं, कैसे जिंदगियां बदल। खुदा आपके दुश्मनों को आपके दोस्त बना देगा। अगर खुदा को आपकी रविशें पसंद आ जाए ना तो वो आपके दुश्मनों को आपका दोस्त बना देता है। और मैंने साल से इस बात का तजर्बा करके देखा। फिर जब खाकसार बनेंगे तो फिर होगा क्या? इसी आयत को आगे लेकर चलिए जरा, 30वीं आयत में आ जाइए। जब वो खाकसार होगा तो उसका रवैया कैसा हो जाएगा? वो अपना गाल उसकी तरफ फेर दे जो उसे तमाचा मारे और मलामत से खूब सेर हो। हाँ जी, ये बड़ा औखा काम है। अपना गाल किसकी तरफ फेरना है? हाँ जी, जो तमाचा मारे। तमाचा सिखाने के लिए मारा जाता है। कभी प्यार से किसी ने तमाचा मारे? नहीं मारता, सिखाने के लिए। मैं तेनों नहीं सिखाना तो सबक थप्पड़ मार देता है। तो खुदा का कलाम क्या कहता है? उनके नाल रिहा कर देना, चिंडा मारता है। चांटे मारने से मुराद जो तुझे सख्त बातें सिखाता है, जो तुझे सख्त तालीम देता है, जो तेरी तरबियत करता है, जो तुझे बार बार बुरी चीजों से रोकता है, उसके साथ रह और मलामत से खूब सेरो। मौजा करो। साढ़े घूरी पाले तो कहते सीधी तरसी तुम जाना जाए तो जाए कितने। कलाम कहता है। और एक और बात याद रखिए, आपको खुशामद करने वाले बड़े मिल जाएंगे, गलत बिदतों में फंसाने वाले बड़े मिल जाएंगे, आपके घर को खराब करने वाले बड़े मिल जाएंगे। निकलिए, अपने आप को समझदार बनाइए, अपने आप को खुदा के कलाम से हिकमत वाला बनाइए, क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा का कलाम सादा दिलों को होशियार बना देता है। हमने होश वाला बनना है अजीजों। यही तालीम यीशु ने भी दी थी। मत्ती 5वां बाब 39वीं आयत में तो सेगा अपना गाल। आइए जरा पढ़े, जरा इस वाला को पढ़े जल्दी से, शाबाश। मत्ती 5वां बाब और उसकी 39वीं आयत है, 39th वर्स है। ओके जी, सुनिए क्या फरमाता है खुदा का कलाम। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि शरीर का मुकाबला ना करना, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे
دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دینا. یسوع بڑا زبردست استاد ہے. خداوند یسوع کہتے ہیں برداشت کرو، لیکن یرمیا کہتا ہے کہ تو اس کے پاس جا جو تجھے تماچا مارے. یسوع کہتا ہے زیادتی کرنے والے کو کرنے دے. اس کی وجہ تھی، وجہ یہ تھی، اس نے کہا زیادتی کرنے والا زیادتی کرے گا، بدلہ لینے والا میں ہوں. خدا کا کلام کہتا ہے خدا بیٹھا ہوا ہے. اگر کوئی آپ کے مخالف ہے، اگر کوئی آپ کے خلاف ہے، اگر کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے، آپ کو پریشان کرتا ہے، آپ کو بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آسمان کا خدا جو بیٹھا ہوا ہے اس پر توکل کیجئے، کیجئے. ایویں نہیں سر سے درد ہونا شروع ہو گیا، لگتا کسی نے کچھ کر دیتا تو میں بھی ان کراؤں، میرا فرض سے بنتا ہے نا. ہم تو اس فارمولے پر چلتے ہیں، کسی نے کچھ کیتا ہے تو میرا فرض بھی بنتا ہے کہ میں بھی کچھ کروں. ایسے فرض مت نبھائیں، خدا پر بھروسہ کریں. اور ایک تسلی کی بات اپنی زندگی میں رکھ لیجئے گا، کلام نے کہا ہے کہ یعقوب پر کوئی افسون نہیں چلے گا. اور اگر آپ اپنے آپ کو یسوع کی امت کہتے ہیں، یسوع کے فالوور کہتے ہیں، تو ابلیس اور ابلیس کا کوئی کام نہ آپ کو، نہ آپ کی اولاد کو، نہ آپ کے بزنس کو، اور نہ آپ کے گھرانے کے کسی فرد کو چھو سکتا ہے، کیونکہ آپ کے گرد یسوع نے ایک حفاظتی بار لگائی ہوئی ہے. نکمی باتوں اور نکمے لوگوں میں سے نکلیے جو کہتے ہوئے فلانا کچھ کرتا. تو یسوع کے لوگوں کو کیا کہنا چاہیے آگے سے؟ اچھا چلیں، یسوع کے ماننے والوں کو اس بات کا جواب کیا دینا چاہیے؟ ہاں جی شکر گزاری کریں. اور ہاں جی بولو یہ جلدی نہ بھولے کرو. ہاں جی ٹھیک کر رہے ہیں. جادو نہیں چلے گا بھائی، لیکن اگر کوئی کہتا نا کہ تاڑے سے کسی نے کچھ کیتا ہے تو اسی کو میں اگوں کچھ نہیں کرتا، میں نہیں کچھ نہیں کرنا، کیونکہ میرا خدا ہے نہ کرنے والا، وہ آپ سنبھال لوے گا، مینوں بھی بچا لے گا. جی کسی نے کچھ شرارت کی ہے تو سنبھال لے گا. تو کلام آپ کی زندگی میں پورا ہوگا. تو اپنی اکھیاں تو دیکھیں گا حال کہنا، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ، تو اپنی اکھیاں تو حال میں. اور یہ باتیں نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا، یہ باتیں نہیں ہیں، یہ خدا کا کلام ہے. اور خدا کا کلام کبھی رائگا نہیں جاتا. آسمان و زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. پریز اللہ. خدا ان کی تعریف ہو، خدا ان کی تعریف ہو. کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ میں 1 گھنٹے کا کلام اور سنوں؟ پیارا جو آج پاس سکے تسی بھی کہتے ہو گلا بھی ہوں آئے ہم 2 مہینے بعد ہوں آگے تو پھر آ کے ڈونٹ وری، کیونکہ مضمون بڑا لمبا ہے. اور جوان تیار ہو کر آئے اگلے سنڈے. اس میسج کا اگلا حصہ جو ہے وہ اگلے اتوار سنایا جائے گا، کیونکہ آج بادشاہ بھی ہے، ٹائم تھوڑا ہے ہمارے پاس. لیکن میں آپ کو یہاں پر لانا چاہتا ہوں کہ آپ کا خدا کی حضوری میں آنا قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. آپ بیمار ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ تباہی کے دھانے پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی مشکلات طرح طرح کی ہیں، خاندانی ہیں، کاروباری ہیں یا معاشی ہیں، کسی طرح کی بھی ہیں. آپ کو آج کے کلام سے یہ بات سیکھنی ہے کہ یسوع مسیح کی طرح مجھے اور آپ کو فروتن بننا ہے، حلیم بننا ہے. ہمیں اپنے آپ کو، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہوتے ہوئے بھی کیا بن گیا؟ انسان بن گیا. ہمیں
آج اپنے خاندانوں کی فکر کرنی ہے. فرما برداری ہمیں خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہرائے گی اور نافرمانی ہمیں برکت سے باہر لے جائے گی. آخری بات کر کے میں کلام کو بند کر رہا ہوں. آدم اور حوا جب تک عدن کے اندر رہے ان کی کیا کنڈیشن؟ خدا کا انتظار کرتے تھے. صبح شام ٹھنڈے پیروں میں کیا کرتے تھے؟ خدا کے ساتھ باتیں کرتے تھے. اور کیا بات تھی؟ بڑے ہی روحانی طور پر مضبوط تھے وہ. لیکن یہ اس وقت کی حالت ہے جب وہ فرما بردار رہے. تو جب نافرمانی کی پھر وہ برکت سے باہر نکل آئے. پھر ان کی مصیبتوں کا آغاز ہو گیا. آدم نے کیا چاہا؟ کمائے گا دکھائے گا اور خون پسینے کی کھائے گا بھائی. عدن میں کیسی موجیں تھی؟ عدن میں باغے عدن کے اندر کیا آدم جو تھا وہ کر رہا تھا؟ کھیتی باڑی کرتا تھا؟ کوئی ہال چلاتا سی؟ کوئی ٹریکٹر رکھیا سی؟ کیا تھا؟ کیا فیسلٹیز تھی؟ ہر شہر وافر مقدار میں اور ہر چیز فری آف کاسٹ تھی بغیر کسی محنت کے، کیونکہ فرما برداری میں رہتا تھا. ہاللیلویا. فرما بردار تھا تو خدا کی طرف سے تمام نعمتیں ملی ہوئی تھی. نافرمانی کی تو خدا نے کہا چل فرعون خون پسینے دکھائے گا. مجھے اور آپ کو بھی خدا آج یہی کہتا ہے. ہم محنت کر کر کے تھک جا رہے ہیں، پوری نہیں پہن رہی، ہمارے گھرانوں کے اندر پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. ہم کیوں؟ کیونکہ ہم فرما برداری نہیں کر رہے. فرما برداری کریں گے، حکم مانیں گے، تب ہم خدا کے حضور میں مقبول ٹھہریں گے. مجھے اور آپ کو کلام کی فرما برداری کرتے ہوئے یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا ہے. یسوع مسیح کے فالوور ہوتے ہوئے اس کے حکموں کو ماننا ہے اور ملامت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. یہ کوئی ڈانٹے تو سمجھو تارے نہ پیار کرتا ہے، تو جنہا مچ کرتا رہے یاد رکھو تارا دشمن ہے. کیونکہ وہ آپ کی برائی نہیں آپ پر بیان کر رہا، وہ صرف آپ کی تعریفیں باندھ. اور کہیں تے ایسا کر دے تسی نہیں بھی ہو تاکہ وہ بنا دیتے رہے اینی تعریفہ کرتے. لیکن بچیے، حکم صرف خدا کا مانیے. آسمان کا خدا آپ کو بچانا بھی چاہتا ہے اور برکت بھی دینا چاہتا ہے. باقی حصہ ہم اگلے سنڈے خدا نے چاہا تو سنیں گے. آئیے ہم سب اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں اور خدا کے قدموں میں جھکے کہ کیا